عوام علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کی ہمت، جرأت، آپ اتنے دنوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی منزل جو ہے وہ انتہائی قریب ہے۔ یہ جو آزادی ہوتی ہے یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تقریر نہ کر تلوار اٹھا، یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بلا کب ملتی ہے۔ سامعین کرام، یہ آزادی کے لیے قربانیاں دینے پڑتی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے اجتماع میں ہماری یہ کال جو ہے ایکشن کمیٹی اور انجمن تاجرہ کی، آج میں امن کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایکشن کمیٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے یہاں شریک ہوں۔ تو سامعین کرام، یہاں کہا گیا ہے کہ ہمارا احتجاج کسی کے خلاف نہیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ ہمارا احتجاج کسی کے خلاف ہے۔ ہمارا احتجاج ان ظالموں کے خلاف ہے جو آج دفتروں میں اور اے سی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مظلوموں کا احتجاج ہے۔ آج اس احتجاج کا مہمان خصوصی وہ پیچھے بیٹھنے والا، وہ ریڑھی چلانے والا اس انجمن تاجرہ کا حصہ ہے، وہ اس کا مہمان خصوصی ہے۔ سامعین کرام، ہمارا جو احتجاج ہے، آج ہم دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں یہاں کشمیر سے بجلی جانے والی، وہ کراچی میں ہماری مل چل سکتی ہے اور ہمارے کشمیر کا ایک بلب نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے یہ۔ سامعین کرام، ہم کالج دور میں اپنا علاقہ غیر میں جایا کرتے تھے وزٹ کے لیے، تو وہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہر شخص کے کندھے پر کلشن کوف لگی ہوئی ہے۔ وہ غیر قانونی اسلحہ تھا۔ وہ کیوں لگی ہوئی تھی؟ کہ وہاں اسلحہ بن رہا تھا، اس لیے ہر شخص نے اپنے پاس اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ آج ہمارے کشمیر میں بجلی بن رہی ہے لیکن ہم اس بجلی سے محروم ہیں، ہم بلب جلانے سے محروم ہیں۔ سامعین کرام، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ آج یہ ہمارا جو اجتماع ہے وہ کسی ریاست کے خلاف نہیں ہے، کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، بارہا کہتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے ہم حامی ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم اس پاکستان کے حامی ہیں جو اسلامی پاکستان تھا، جس کے لیے وہ اسلامی پاکستان کہ جس کا سربراہ ایسا ہو جو کتا بھوکے مرنے پر بھی تڑپ رہا ہو۔ آج ہم ایسے پاکستان کے حمایتی نہیں ہیں کہ جس میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر ایک جو صارف ہے وہ کھنوں پھر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر رہا ہے۔ آج لوگ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہمارے دفتروں میں بیٹھنے والے جو تنخواہ لے رہے ہیں، ہمارا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس ایچ او، جتنے بھی حضرات ہیں جہاں بیٹھے ہیں، وہ اس ریڑھی والے کے بچہ جو ٹافی کھا رہا ہے اس کے ٹیکس سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو ظلم یہ ہے کہ آج ہمارے لوگ اگر کسی قیدی سے ملنے کے لیے بھی جائیں تو وہ 500 روپیہ رشوت دے کر وہاں جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، کس کے خلاف ہم نے بغاوت کرنی ہے؟ کس کے خلاف ہم نے علم بلند کرنا ہے؟ جب آپ بغاوت کریں گے تو ابھی آپ کی بغاوت کا آغاز ہوا ہوگا، انجام کیا ہوگا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بغاوت کرنے والے لوگوں کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، کتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یزید آپ نے دیکھنے ہیں تو کلمہ حق اٹھا کر آپ دیکھیں کہ کتنے یزید ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو سامعین کرام، جب آپ حق کی آواز اٹھائیں گے تو آپ کو ظالموں کی پہچان ہوگی کہ ظالم کون کون ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی امن کمیٹی کی وزارت سے اور یہ ایکشن کمیٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا احتجاج، یہ ہمارا جو اسٹرائک ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، رشوت کے خلاف، ناانصافی کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ اور کوئی بھی غریب، میں یہ نہیں کہتا، میں اگر امن کمیٹی کا صدر ہوں اور انجمن تاجرہ کے صدر ہیں اور یہ سارے سیاسی لوگ، سامعین کرام، یہ جتنا بھی کام تھا یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کا کام تھا۔ یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے آج غریب عوام جو بازاروں میں سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عوامی نمائندوں کا کام ہوتا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ انجمن تاجرہ کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے لوگوں سے الیکشن لڑ کر ووٹیں لی ہوئی ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رازدانوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج تیری رہبری کا بھی سوال ہے اور یہ غریب عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آپ نے ہمارے رہبر بنے تھے۔ سامعین کرام، ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے وہ لوگ، ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ قانون سازی کریں۔ اگر ہم اس قابل لوگ ہم نے وہاں بھیجے ہوتے تو آج وہ اس چیز پر قانون سازی کرتے کہ عوام کو سہولتیں ہم کیسے فراہم کرتے، ہم بجلی کے بلوں پر ٹیکسز کیسے ختم کرتے۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا کام ہے، لیکن جب وہ نااہل ہو جائیں تو پھر غریب عوام سڑکوں پر نکلتی ہے۔ تو جب غریب عوام سڑکوں پر نکل آئے تو سامعین کرام، جب مظلوم اکٹھے ہو جائیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ وقت کے بڑے ظالم کو اور فرعون کو ہوا کرتی ہے۔ تو یہ آپ کمزور نہیں ہیں،
سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے. یہی عوام کی طاقت ہے جس کے لیے یہ سارے ادارے بنے ہوئے ہیں.